سے دیکھیے گا عہد جدید میں سے اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب، اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے 40ویں آیت تک خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے 40ویں آیت تک خداوند کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندگی بخش، معتبر اور لا تبدیل کلام مقدس میں جو مرقوم ہے، فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی، اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ کھوجا نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ بس فلپس نے کہا، اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ بس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور کھوجا دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا، اور کھوجا نے اسے پھر نہ دیکھا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ اور فلپس اشدود میں آ نکلا اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا۔ خداوند کے کلام کی تلاوت ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم آج بپتسمے سے متعلق خداوند کے کلام مقدس کی تعلیمات کو سیکھیں گے۔ بپتسمہ کیونکہ آج کچھ ایماندار بھائی اور بہن جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم سنڈے سروس کے بعد بپتسمے بھی ان کو دیں گے۔ تو اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس میک عبادت میں آپ کے ساتھ خداوند کے کلام مقدس میں سے بپتسمے سے متعلق ہم کچھ باتوں کو سیکھیں۔ تو پہلی بات جو آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے بپتسمہ کب لیا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے اور بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا بھی اور میں نے ان کا جواب بھی دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آج اس مینی بات میں بھی ہم اس سوال کو سیکھیں۔ بپتسمہ کب لیا جائے؟ بائبل مقدس میں کوئی ایج لمٹ نہیں بتائی گئی کہ کس سال میں آپ بپتسمہ لے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ شاید جب ابھی ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ نے ہمارا بپتسمہ کروا دیا ہے، اس لیے ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک الگ سوال ہے، میں اس پر ٹھہر کے بات کرتا ہوں، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایج کی۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جب ہم 15 سال کے ہوں گے، یا شاید جب ہم 25 سال کے ہوں گے، یا شاید جب ہم 30 سال کے ہوں گے، یا جب ہم 50 سال کے ہوں گے ہم بپتسمہ لیں۔ تو اس کے پیچھے ان کے تصورات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ایج کا لمٹ بناتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ کم از کم 15 سال ہونی چاہیے، وہ اس بات کے لیے بنیاد رکھتے ہیں ایج آف انڈرسٹینڈنگ کو، کہ تب تک بچہ میچور ہو جاتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کم از کم اسے بالغ ہو جانا چاہیے پھر وہ بپتسمہ لے، اور وہ ٹھہراتے ہیں میچورٹی کو۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 50 سال کی عمر میں بپتسمہ لینا چاہیے۔ اس کے پیچھے ان کی جو لاجک ہوتی ہے وہ یہ کہ کیونکہ ہم ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں تو اس عمر میں جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور ہم پاک ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ
غلط تصورات ہیں جو ہمارے دلوں میں یا ذہنوں میں موجود ہیں. تو ہم پہلے جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان سے متعلق بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں 15 سال کی عمر میں ہمیں بپتسمہ لینا چاہیے کیونکہ اس وقت ایج آف انڈرسٹینڈنگ ہے. کسی حد تک میں خود بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ تب تک وہ ایج آف انڈرسٹینڈنگ میں آ جاتا ہے. لیکن آج ایج آف انڈرسٹینڈنگ کا لیول 15 سال سے بھی کم ہو چکا ہوا ہے کیونکہ بچے بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ رکھنا شروع ہو گئے ہیں. ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ کا جو لیول ہے جو آج سے 20-30 سال پہلے تھا وہ نہیں بلکہ اس سے زیادہ امپروو ہو چکا ہے. پہلے شاید ہم 15 سال کو کہیں کہ ہاں یہ ایج آف انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہو سکتا ہے, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بچوں کو وہ 8-9 سال کے یہاں تک کہ وہ کئی دفعہ 7 سال کے بھی ہو کر اتنی میچورٹی کی باتیں کرتے ہیں, اتنے اچھے وہ خداوند کے کلام کی باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں سے خود دنگ رہ جاتے ہیں. میری بیٹی ابھی 3 سال کی ہے, وہ بہت بڑی نہیں ہے, اور وہ جب میں اسے بات کرتا ہوں کہ ہم ایمان لانے کے وسیلہ سے کیا حاصل کرتے ہیں تو مجھے فوراً سے آیت سنا دیتی ہے کہ تو خداوند پر ایمان لا, تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اعمال 16واں باب 31ویں آیت. تو میں اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہوں کہ ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں. لیکن میں اس بات کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں شاید ابھی اسے نجات کا نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, شاید اسے ایمان لانے کا نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, لیکن اسے سمجھ ہے کچھ باتوں کی, لیکن اس کے جو گہرے بید ہیں یا نظریات ہیں جو عقیدہ ہے شاید وہ اس بات کو جذباتی طور پہ یا عقلی طور پہ ابھی سمجھنے سے قاصر ہے. لیکن اس کے پاس یہ نالج آ چکا ہوا ہے. لیکن یہ میرا یقین ہے کہ جب ایک بچہ 8 سے 10 سال تک ہوتا ہے تو وہ یقیناً نجات کے بھید کو بیان کر سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے اور دوسروں کو بتا بھی سکتا ہے. اور ایک جو 15 سال کی عمر ہے, 10 سے 15 سال کے بیچ میں جو ایج ہے وہ بڑی اچھی ایج ہے جس میں ہم کسی کو مسیح کے پاس لے کر آ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اس ایج میں خداوند کے پاس لانے سے جھجکتے ہیں, حالانکہ یہ وہ ایج کا حصہ ہے جب اس کی شخصیت ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, بن رہی ہوتی ہے, وہ انرجیٹک ہوتا ہے, وہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. اور اگر اب اس عمر کے حصے میں ہم اسے مسیح میں پرو دیں یا مسیح میں اس کو بنا دیں, وہ مسیح کی ذات کو پہن لے تو وہ بڑا مضبوط مسیحی بن سکتا ہے. لیکن ہم اگر اس کو کہیں کہ نہیں ابھی آپ کی ایج نہیں ہے مسیح کے کاموں کو انجام دینے کی, تو وہ دنیا کے کاموں کو انجام دینے والا بن جائے گا اور اپنا سارا دھیان, اپنا سارا ٹیلنٹ, اپنی ساری قوتیں, اپنے سارے وہ جوش جو اس کے اندر اس ایج میں موجود ہے ان کاموں کی طرف لگانا شروع کر دے گا اور وہ بہہ کر مسیح کی تعلیمات سے بہت دور چلا جائے گا. اور پھر اس کا بپتسمہ لینا اور خداوند کے کلام کو قبول کرنا اور اس کے پاس آنے کا ایج جو آپ نے 15 سال ٹھہرائی ہے یا آپ نے کہا کہ اس سے تھوڑا سا آگے چلا جائے, وہ بہت آگے چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اب اس کا رجحان بدل گیا ہے, اب اس کی سوچ بدل گئی ہے, اب اس کا ذہن تبدیل ہو چکا ہوا ہے. لیکن اگر ہم اس ایج میں 15 سال کی ایج تک کو اسے خداوند کے پاس لے آتے ہیں تو اس کا دھیان خداوند کی طرف لگ جاتا ہے, خداوند کے کلام کی طرف لگ جاتا ہے اور وہ چرچ کے کاموں کو خوشی کے ساتھ انجام دینے کے لیے آ جاتا ہے. وہ والدین کی فرما برداری خوشی کے ساتھ کرتا ہے, وہ پاسٹر کی فرما برداری خوشی کے ساتھ کرتا ہے, وہ اپنے ٹیچرز کی فرما برداری خوشی کے ساتھ کرتا ہے, وہ کلام کو بلا ناغہ دلیری کے ساتھ پڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ خداوند میں رکھ دی گئی ہے, اس کا دھیان خداوند کی طرف لگا دیا گیا ہے, اس کی جو صحبت ہے, اس کی کمپنی چرچ کو بنا دیا گیا ہے, کلیسیا کو بنا دیا گیا ہے. کیونکہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں ہم کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں, ہم مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہم اس طرح سے مسیح میں شمولیت کا اظہار کرتے ہیں. اس لیے میرے نزدیک یہ ایج دا بیسٹ ہے, بہترین ہے کہ اس عمر میں ہم اپنے بچوں کو مسیح کو قبول کرنے اور بپتسمہ لینے اور کلیسیائی کاموں میں شامل ہونے کی ترغیب دیں. اگر ہم اس ایج میں ایسا نہیں کرتے تو شاید بہت دیر ہو جائے.
हमारे बच्चे बुरे दोस्तों में, उनकी सोहबत में चले जाएं, फिर शायद वो स्कूल के बुरे दोस्तों को पसंद करना शुरू कर दें, तो फिर ये उनकी शख्सियत का टेस्ट बन जाता है और फिर वो उसी टेस्ट के लोगों को ढूंढते रहते हैं। अगर उनको बुरे दोस्त मिल जाएं, सारी जिंदगी फिर वो बुरे दोस्तों को ढूंढते रहते हैं और उनको बनाते रहते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर ये टेस्ट डेवलप कर दिया जाए तो वो ऐसे ही लोगों को ढूंढते और उनके साथ ताल्लुक बनाते हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि ऐसे बच्चे जो हैं वो कलीसिया के मजबूत सतून बनते हैं, जिनका टेस्ट इस एज में खुदावंद के घर और खुदा के साथ हम मुंह से कर देते हैं। अब हम आते हैं उस एज की तरफ जो कि हम बलूगत की एज कहते हैं, यानी 18 साल से 20 साल की तरफ की जो एज है। ये एक ऐसा मरहला होता है जिसमें हमारी जिस्मानी बहुत सारी तब्दीलियां वकूफ़ पज़ीर होती हैं, इसलिए हम इसे बालगपन कहते हैं या बालिग या बलूगत का हम इसे दौर कहते हैं। इस दौर में बहुत ज़्यादा मुशावरत की ज़रूरत होती है, इस दौर में बहुत ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा दोस्ती की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी हमारे जिस्म में तब्दीलियां वकूफ़ पज़ीर होती हैं जिसको हम नहीं जानते होते, हमारे लिए वो नहीं होती हैं। कई दफ़ा हम उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं, कई दफ़ा हम उन मामलात को दूसरों को बताने से हिचकिचाते हैं, लेकिन हम अपने जज्बात और अपने ख्यालात का इजहार वाज़िया तौर पर करने से कासर होते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यही वो एज होती है जिसमें हम अपना आप पूरे तौर पे खुदावंद को दे सकते हैं, क्योंकि हम ज़िंदगी के इस मोड़ पर आ जाते हैं जब हम मुकम्मल तौर पर कुछ करने के लायक हैं। मेरे अज़ीज़ों, बेशक यहाँ पर बात जिस्मानी बलूगत की नहीं, मैं रूहानी की बात कर रहा हूँ। तो रूहानियत का ताल्लुक रूह से है, और रूह हमारी तब जिंदा होती है जब हम मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। इसलिए हमने जिस्म के बारे में नहीं सोचना कि आया ये जिस्मानी नमू के एतबार से किस पोजीशन पे है, हम उसके रूह के एतबार से देखें। जो खुदावंद का कलाम बयान करता है, अब हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे, क्योंकि अब्बा सब जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं और देखो वो नई हो गई। तो आपके ख्याल से कौन सी एज ज़्यादा बेहतर है, 15 साल वाली या 18 से 20 साल वाली, या वो 50 साल वाली? अभी उस पर मैंने बात करनी है। वो 50 साल वाली एज रखने वाले मकबा फिक्र के लोग क्या समझते हैं? वो ये समझते हैं कि बपतिस्मा गुनाहों को धोता है। ये एक गलत तालीम है। बपतिस्मा गुनाहों को हरगिज़ नहीं धोता। बपतिस्मा सिर्फ हमारे जिस्म को गीला करता है, हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, उससे हमारे गुनाह नहीं धुलते। गुनाह को धोने के लिए सिर्फ मसीह यीशु का खून है, क्योंकि खुदा उनका कलाम बयान करता है कि तुम्हारे गुनाह हर चंद अरगवानी या किरमजी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानत धोकर उनको सफ़ेद कर देगा। और मसीह यीशु का खून है जो हमें गुनाहों से धोकर पाक करता है। आइए मेरे साथ देखिएगा खुदा उनके काम से मुकाशे की किताब, अहद जदीद में से आखिरी किताब है ये, पहला बाब, मुकाशे किताब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। जी पढ़ दीजिएगा। मुकाशे किताब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। बावाज़े बुलंद जिसको भी मिल जाती है वो इस आयत को हम सब के लिए तिलावत कर दे। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि उसने हमें अपने खून के वसीला से गुनाहों से खलासी बख्शी है। हमारे गुनाह अपने खून के वसीला से धोकर पाक किए। और खुदा का कलाम लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे बरा के खून से धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का वो अख्तियार पाएंगे। तो वो लोग जो अपने जामे बरा के खून
سے دھوتے ہیں وہ راستہ سے رہ جاتے ہیں، وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، نہ کہ وہ جو بیپٹزمل ٹینک میں ڈبکی لگاتے ہیں۔ نہیں، وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار نہیں پائیں گے، ان کے گناہ ہرگز نہیں دھلیں گے۔ یہ غلط تعلیم ہے کہ بپتسمہ گناہوں کو دھوتا ہے، بپتسمہ گناہوں کو نہیں دھوتا۔ اگر بپتسمہ گناہوں کو دھوتا ہوتا تو مسیح یسوع کا خون بہانا ابس ہوتا، مسیح یسوع کو خون بہانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ مسیح یسوع کا خون ہی ہے جو ہمیں گناہوں سے دھو کر پار کر سکتا ہے، مسیح یسوع کا خون ہے جو ہمیں گناہوں سے دھوتا ہے۔ اور ہم ایک گیت بھی گاتے ہیں، بڑا خوبصورت گیت ہے، لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے، مسا مسا مسیح کا مسا بندھن سارے کھولتا ہے۔ تو مسیح یسوع کا خون ہے جو ہمیں دھو کر پاک کرتا ہے، نہ کہ پانی ہمیں پاک کرتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پانی ہمارے جسم کے جو پالیدگی ہے یا گناہ ہے ان کو دھوتا ہے، انہوں نے یہ تعلیم کہاں سے اخذ کی؟ ان کے ذہن میں یہ خیال کہاں سے آیا؟ ان کے ذہن میں یہ خیال کلام کے ایک حصے کی غلط تشریح کی وجہ سے آیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس حوالہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام سے دیکھیے گا۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے یہاں سے وہ تعلیم اخذ کی ہے کہ جب تک کوئی آدمی پانی سے پیدا نہ ہو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی یہاں پر جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ پانی ہے جو کہ بپتسمے کا پانی ہے، جس میں ہم ڈپ ہوتے ہیں، جس میں ہم غوطہ لگاتے ہیں تو ہم اس کے ذریعہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، وہ پانی عام پانی ہے۔ کئی دفعہ ہم نہر کے پانی میں بپتسمہ دیتے ہیں، کئی دفعہ ہم بیپٹزمل ٹینک میں بپتسمہ دیتے ہیں، کئی دفعہ ہم ٹیوبویل پر وہ ٹیوبویل کے نیچے انہیں بپتسمہ دیتے ہیں۔ تو کیا اس پانی نے انہیں نیو جنریشن کر دیا، انہیں رینیو کر دیا، انہیں نئی برتھ دے دی؟ نہیں، اس پانی میں یہ سخت نہیں ہے کہ وہ آپ کو روحانی طور پہ نیا بنا دے۔ یہ پانی یہاں پر علامتی طور پر بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر پانی سے مراد خدا کا کلام ہے۔ آپ میرے ساتھ خداوند کے کلام سے دیکھ سکتے ہیں کہ اور بھی اس طرح سے پانی کو بطور خدا کا کلام بیان کیا گیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا، افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب۔ افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ تو یہاں پر پانی کلام مقدس کو بیان کیا گیا، اور پھر ہمیں مقدس جگہ پر حوالہ ملتا ہے کہ جب ہم نئی برتھ حاصل کرتے ہیں، نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں، تو ہم کلام کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا، یعقوب کا خط، کلام مقدس میں سے عہد جدید میں سے یعقوب کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ یعقوب کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 7ویں آیت خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، 18ویں آیت ہے، یہاں پر لکھا ہے، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ کس کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا کیا؟ کلام حق کے ذریعہ سے۔
یعنی کلام ہے جو ہمیں نئی پیدائش دیتا ہے۔ جب آپ نے مسیح یسوع کو قبول کیا، آپ بپتسمہ ابھی آپ نے نہیں لیا، جب آپ نے مسیح یسوع کو قبول کیا تو کیسے قبول کیا؟ کیا میرے کہنے سے قبول کیا یا خدا کے کلام کو سننے کے ذریعے سے قبول کیا؟ کس کے ذریعے سے قبول کیا؟ خدا کے کلام کے ذریعے سے مسیح یسوع کو قبول کیا۔ آپ مسیح یسوع پر ایمان لائے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے خدا کا کلام سنا۔ تو کلام ہے، صحیفے ہیں جو نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنائی بخش سکتے ہیں، صحائف ہیں جو ہمیں نئی پیدائش عطا کرتے ہیں، صحائف ہیں جو ہمیں مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے دنائی بخشتے ہیں۔ تو جب کوئی اسے کلام حق کو سنتا ہے تو وہ اس کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر پطرس اپنے خط میں اس بات کا بیان کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام سے دیکھیے گا، پطرس کا خط پہلا پطرس، اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت سے 24ویں آیت تک یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ کس نے نئے سرے سے پیدا کیا؟ پانی نے نہیں کیا بلکہ خدا کے کلام نے کیا ہے۔ تو وہ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 5ویں آیت کا جو مس انٹرپریٹیشن ہے، اس کا جو غلط ترجمہ ہے، غلط تشریح کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم جب پانی میں اترتے ہیں تو ہم نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں، ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، ہم پاک ہو جاتے ہیں، اس لیے 50 سال خوب گناہ کرو اور پھر بسمہ لے لو اور گناہ دھل جائیں گے۔ یہ غلط تصور ہے، یہ درست تشریح نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کے مطابق درست نہیں، یہ انسان کا اپنا فہم ہے، یہ انسان کی اپنی سوچ ہے جو اس نے خدا کے کلام کی غلط تشریح کر کے اس پر پیرامیٹر سیٹ کر دیا ہوا ہے۔ ہم نے خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ تو جو بیسٹ ایج ہے کون سی ہوئی؟ ذرا اونچی آواز سے بتائیے، کون سی ایج ہے؟ 15 سال تک کی ایج میں لازم ہے کہ ہمارے بچے مسیح یسوع کو قبول کر لیں اور بسمہ لے لیں، وہ مسیح کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لیں، مسیح یسوع کے ساتھ چلنے کا عہد ان کی زندگی میں قائم ہو جائے اور وہ کمال فرما برداری سے خدا کی مرضی کے طلبگار بن جائیں۔ اور جب وہ اس عمر میں بڑھیں گے تو یقیناً وہ آپ کے لیے برکت کا سبب ہوں گے، وہ کلیسیا کے لیے برکت کا سبب ہوں گے، وہ اپنے لیے برکت کا سبب ہوں گے، وہ اپنے سننے والوں کے لیے برکت کا سبب ہوں گے۔ اور یہ جو غلط پیرامیٹرز ہیں، یہ جو غلط ہم نے اپنے ذہن میں ایج لمیٹیشن ٹھہرائی ہے، ان کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے گا۔ اب دوسرا سوال جس پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ بپتسمہ لینے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کون، یعنی اس کا ہم اسے آسان طور سے ہے کہ بپتسمہ لینے کی اہلیت کیا ہے، قابلیت کیا ہے، ہم کب بپتسمہ لے سکتے ہیں؟ یہ ہم ایج سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ تو ہم بپتسمہ مسیح یسوع کو قبول کرنے کے بعد لے سکتے ہیں۔ پہلے مسیح یسوع کو قبول کرنا ضروری ہے، مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد ہم بپتسمہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے اور ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو دراصل ہم غلط کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جب چرچ میں اعلان کیا جاتا ہے جی چرچ میں بپتسمے ہیں، جن لوگوں نے جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا وہ اپنے نام لکھوا دیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ بپتسمے میں شریک ہو سکیں۔ تو ہم سنتے ہیں کہ ہاں اعلان ہو رہا ہے تو میرا بھرا بھی لے رہا ہے، بہن بھی لے رہی ہے، ابو بھی لے رہا ہے، تو میں بھی اپنا نام لکھوا رہا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ پہلے مسیح یسوع کو قبول کرنا ضروری ہے کہ آپ مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، پہلے آپ اس پر ایمان لائیں، پھر آپ بپتسمہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو دیکھا دیکھی بپتسمہ لینا بائبل کے مطابق درست قدم نہیں ہے، یہ بائبل مقدس کی نافرمانی ہے، اور یہ آپ کو کوئی برکت یا کوئی آپ کو فائدہ نہیں بخش سکے گا، کیونکہ پہلا جو سٹیپ ہے وہ
بے حد ضروری ہے، اور وہ سٹیپ ہے مسیح یسوع کو قبول کرنے کا۔ آئیے ہم اپنے اس حوالہ کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے تلاوت کیا، اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے آنورڈ۔ ہم نے وہاں پر خداوند کے کلام میں سے 2 شخصیات کے بارے میں پڑھا۔ کون کون سی وہ 2 شخصیات ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب میں ہم نے 2 شخصیات کا مکالمہ دیکھا۔ وہ آپس میں بپتسمے سے متعلق بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب پانی بھی موجود ہے اور بپتسمہ دینے والا بندہ بھی موجود ہے اور بپتسمہ لینے والا بھی موجود ہے۔ اب کون سی چیز ہے جو بپتسمہ لینے سے روکتی ہے؟ یہ کن کیا؟ فلپس؟ جی، فلپس اور حبشی خوجہ ہے۔ یہ حبشی خوجہ غیر قوم سے ہے، یہ کداکی کی وزیر جو ملکہ ہے اس کا وزیر ہے، اور یہ خداوند کے کلام کو سننے کا خواہش مند ہے، یہ خدا کو جاننے کا خواہش مند ہے۔ اور بڑا خوبصورت لکھا ہے یرمیہ کی کتاب میں کہ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، اور جب پورے دل سے میرے طالب ہو جاؤ گے تو میں تم کو مل جاؤں گا۔ میں کئی دفعہ بڑا حیران ہوتا ہوں، خوشی کے ساتھ میں ہنسنا شروع ہو جاتا ہوں کہ خداوند خدا واقعی اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ وہ اپنے کلام کی سچائیوں کو ہمیشہ پورا کرتا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گی لیکن خدا کا کلام نہیں ٹلے گا۔ خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حبشی خوجہ پورے دل سے خدا کا طالب ہوا، اس لیے وہ یروشلم میں آیا اور وہاں پر آ کر اس نے وہاں سے یسایہ نبی کا صحیفہ لے لیا تاکہ وہ اسے پڑھے اور خدا کے بارے میں جانے۔ لیکن وہ خدا کے بارے میں جاننے سے ابھی بھی قاصر ہے، کیونکہ صحائف اس نے کبھی پڑھے نہیں، کبھی اس کو اس کی سمجھ نہیں ہوئی، کیونکہ خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا کافی نہیں ہے کہ میں نے ایف اے کیا ہے، میں نے ایم اے کیا ہے، میں نے ماسٹرز کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے تو میں خدا کے کلام کو سمجھ بھی سکتا ہوں۔ نہیں، خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے دنیاوی تعلیم اور دنیاوی سوچ ناکافی ہے۔ یہاں پر ہم حبشی خوجہ کو دیکھتے ہیں، وہ پڑھا لکھا ہے، وزیر ہے، اس کے پاس ایک اچھا عہدہ ہے، اچھی تعلیم ہے، اس کے پاس صحائف انبیاء موجود ہے، یسایہ کی کتاب کا صحیفہ موجود ہے، اور جب وہ مقدس یسایہ کے صحیفہ کو پڑھتا ہے، یسایہ کی کتاب اس کا 53 باب، تو لکھا ہے کہ وہ اسے ذبح کرنے والی بھیڑ کی مانند لے گئے، اور وہ ان کے سامنے خاموش رہا، اس نے منہ نہ کھولا، اور وہ اسے لے گئے، اور کسی نے اس بات کا خیال نہ کیا کہ اس کی زندگی مٹائی جا رہی ہے، تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کیا نبی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اسے ذبح کرنے والی بھیڑ کی مانند لے گئے، اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا، وہ خاموش رہا، اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے؟ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ کیا نبی کی زندگی مٹائی جا رہی ہے یا وہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ وہ بھی اسی کشمکش میں ہے۔ تو خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند بند اور گودے گودے سے جدا ہو کر گزر جاتا اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانتا ہے۔ وہ جان رہا تھا کہ اس کے دل میں کشمکش ہے، اور جس کا یہ کلام تھا وہ بھی جان رہا تھا کہ اس وقت حبشی خوجہ کشمکش میں ہے، اس کے ذہن میں سوال ہے، وہ خدا کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو سچ کچھ جب ہم پورے دل سے خدا کے طالب ہو جاتے ہیں تو چاہے ہم بیابانوں میں کیوں نہ ہو، خدا ہمارے لیے انتظام کر دیتا ہے۔ چاہے ہم کہاں سے مرضی کیوں نہ ہو، خدا ہمارے لیے اپنے لوگوں کو بھیج دیتا ہے۔ اور خدا نے غزہ جو کہ بیابانی سفر ہے، ڈیزرٹ پلیس ہے، وہاں پر کوئی بندہ جو ہے وہاں پر سفر کرتے ہوئے وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ وہاں پر کوئی کلام سکھانے والا آئے گا یہ ناممکن سی بات تھی۔ تو فلپس کہاں پر کلام سنا رہا تھا؟ وہ سامریا میں تھا۔ سامریا شہر ہے اور وہ بڑا خوبصورت اور ڈیولپ ایریا ہے، اور وہاں پر خداوند کا کلام خداوند کے بندہ فلپس پر نازل ہوا، اور خداوند نے کہا کہ تو یہاں سے کہاں جا، اس راہ کو جو غزہ میں ہے، بیابان میں ہے، اور وہاں پر جا کر خدا کا کلام سنا، اور وہ وہاں پر چلا گیا۔ آج بہت سارے خادمین شہروں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ کہتے ہیں نہیں شہر میں سے یہ کلام سنائے، اسی کتنے جا کے بیابانا ویرانیاں کلام سنائے۔ لیکن خدا ان لوگوں کو جو اس کے طلبگار ہیں، خدا ان کے لیے اپنے خادموں کو طلب کرتا ہے کہ وہ اس کے طلبگار ہیں۔ جاؤ اور جا کر انجیل کی منادی کرو، جاؤ اور جا
کلام سناؤ۔ اور فلپس نے خدا کی فرمانبرداری کی۔ کیا کبھی ایسا موقع خدا ہمیں بلائے تو کیا ہم اس کی فرمانبرداری کریں گے؟ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر بڑی سہولیات ہیں، یہاں پر بڑی پرسکون زندگی ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ فلپس نے کوئی ایسا نہیں کہا، وہ خدا کے کلام کی فرمانبرداری کرتا اور وہ جا کر وہاں پر حبشی خوجہ کو خدا کا کلام پڑھتے ہوئے سنتا ہے۔ جب اسے سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا جو تو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں کیسے سمجھوں گا جب تک کوئی سمجھانے والا نہ ہو۔ تو وہ سے پوچھتا ہے کیا میں تجھے سمجھا سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں تو آ اور ادھر میرے ساتھ رتھ میں بیٹھ جا۔ اور وہ اس کے ساتھ رتھ میں بیٹھ جاتا اور اس کو مسیح کی خوشخبری سناتا ہے۔ اور وہ اسے شروع سے لے کر مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے، آسمان پر اٹھائے جانے اور پھر کلیسیا کو واپس آسمان پر لے جانے کی امید کے بارے میں بتاتا ہے۔ اسے بتاتا ہے کلیسیا میں کیسے شامل ہوا جاتا ہے اور کیسے ابتدائی کلیسیا کے وقت 3000 لوگوں نے مسیح کو قبول کیا، بسمہ لیا اور کلیسیا میں شامل ہوئے، اور وہ روز خدا کا کلام سیکھنے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے، دعا کرنے اور خدا کے کلام کو اس کی باتوں کو بیان کرنے میں مصروف رہے۔ اور ہم اس طرح سے بڑھتے چلے گئے اور ہماری جماعت بڑھ گئی اور اب آپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہو۔ تو اس نے کہا اچھا دیکھ پانی موجود ہے اور بپتسمہ دینے والا خدا کا خادم بھی موجود ہے، تو مجھے بپتسمہ دے کیونکہ میں بھی بپتسمہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں تجھے بپتسمہ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایک شرط ہے، ایک قابلیت ہے، ایک اہلیت ہے بپتسمہ لینے کی، ایک میرٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تک تو یہ ایمان نہ لائے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو بپتسمہ نہیں لے سکتا۔ تو اس نے کہا میں دل و جان سے ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور وہ مسیح پر ایمان لایا، اسے اپنا شخصی نجات قبول کیا، اس کی الوہیت کا اقرار کیا، اور وہ دونوں پانی میں اترے اور اس طرح سے اسے بپتسمہ دیا گیا۔ تو بپتسمہ لینے کے لیے جو اہلیت ہے وہ ہے کسی شخص کا خود اقرار کرنا کہ میں مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، پھر وہ بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو پہلے بات کی کہ میں نے تو چھوٹے ہوتے ہوئے بپتسمہ لیا تھا۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ چھوٹا کبھی اقرار نہیں کر سکتا، وہ مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے بپتسمہ لے سکتا ہے؟ اگر اس نے ایسا بپتسمہ لیا بھی ہے تو وہ بائبل کے مطابق درست نہیں ہے، وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ اسے لازم ہے کہ وہ مسیح یسوع کو قبول کرے اور بپتسمہ لے اور کلیسیا میں شامل ہو۔ اب جو اس مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں تو کیسے وہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں؟ تو میں ایسے گروپ آف پیپل سے ملا اور میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ پارک جاتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کا ٹکٹ خریدتے ہیں، ایسے ہی جب کلیسیا میں آپ انہیں شامل کرنے کے لیے آتے ہیں تو ماں باپ ان کے بہاف پر اقرار کرتے ہیں، ان کے بہاف پر وہ کھڑے ہو کر اقرار کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ کلیسیا میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، ٹکٹ خریدنا اور ان کو پارک میں لے کر جانا، لیکن ہم بات کر رہے ہیں روحانی معاملے کی، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، لیکن جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ میں خود جسم سے پیدا ہوا ہوں، میں اس کی نجات کے لیے اپنا کردار ہرگز ادا نہیں کر سکتا، بے شک میں اس کو سکھا کے اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں، میں اسے مسیح یسوع کی پہچان کروا کے اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں، لیکن اس کو نجات دینے میں کہ میں اس کے بہاف پہ اقرار کروں اور وہ نجات پائے، ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے گناہ مروسی ہے، اسی طرح سے لازم ہے کہ ہر شخص اپنی نجات کے لیے اقرار کرے، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ سے جیسے گناہ ٹرانسفر ہوا ایسے ہی نجات بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ تو نجات کا تعلق میرے جسم سے نہیں ہے، میری ذات سے نہیں ہے، نجات کا تعلق خدا سے ہے، اور ضرورت کس کو ہے؟ میری بیٹی یا بیٹے کو ہے،
تو کس سے وہ نجات لے گا؟ خدا سے، میرے سے نہیں، کیونکہ میں نجات کسی کو نہیں دیتا، میں تو خود نجات کا ضرورت مند ہوں، طلبگار ہوں۔ تو میں نے اپنی نجات کے لیے خدا سے رابطہ کیا، تو جس سے میں نے رابطہ کیا نجات پانے کے لیے، بچوں کا بھی اسی سے کروانا چاہیے کہ اپنے سے کرواؤں کہ آپ میرے سے نجات پا سکتے ہو، بچوں کا بھی رابطہ اسی خدا سے کرواؤں گا، اس کو اسی سے ملواؤں گا، کیونکہ خدا کی کلام میں لکھا ہے حزقیل کی کتاب اس کے 18ویں باب میں کہ خدا اگر ملک میں وبا بھیجے اور درندے آئے اور چیر پھاڑ کرے، یا خدا ملک میں کوئی قحط بھیجے اور اس سے لوگ ہلاک ہو جائیں، تو وہاں پر اگر نوح ہو تو وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے گا، وہاں پر اگر دانیل ہو تو وہ اپنے بچوں کو نہیں بچائے گا، وہاں پر اگر ایوب ہو تو وہ اپنے بچوں کو نہیں بچائے گا، کیونکہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی، اور کوئی راست باز ہے تو وہ اپنے لیے، کوئی راست باز اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتا، کیونکہ راست باز کی جان اسی کو بچائے گی، اور ناراست اپنے لیے موت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اور میں نے اس شخص کو یہ جواب دیا کہ میرا باپ نہ تو دانیل ہے، نہ نوح ہے، نہ ایوب ہے، میرا باپ یعقوب ہے، میرے والد صاحب کا نام یعقوب ہے۔ اور میں نے کہا کہ اتنے بڑے لوگ جو ایمان کی عظیم سطح پر ہیں، جن کا کلام مقدس میں ذکر ہے، ان کی اس کے نام سے کتابیں موجود ہیں، وہ اپنی اولاد کو بچانے سے قاصر ہیں، تو میرا باپ مجھے کیسے بچا سکتا ہے؟ تو لازم ہے کہ ہر ایک شخصی طور پہ خود مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے وہ حوالہ جس کا ابھی میں نے ذکر کیا کلام مقدس میں سے تھوڑا سا اسے ضرور تلاوت کر دوں۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام سے دیکھیے گا، عہد عتیق میں سے حزقیل کی کتاب اس کا 18واں باب، یہاں پر لکھا ہے 18ویں آیت سے، لیکن اس کا باپ چونکہ اس نے بے رحمی سے ستم کیا اور اپنے بھائی کو ظلم سے لوٹا اور اپنے لوگوں کے درمیان برے کام کیے، اس لیے وہ اپنی بدکاری کے باعث مرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ جب بیٹے نے وہی جو جائز ہے اور روا ہے وہ کیا، میرے سب آئین کو حفظ کر کے ان پر عمل کیا، تو وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی، شریر کی شرارت شریر کے لیے، لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کیے باز آئے اور میرے سب آئین پر چل کر جو جائز اور روا ہے کرے، تو وہ یقیناً زندہ رہے گا اور وہ نہ مرے گا۔ وہ سب گناہ جو اس نے کیے میں اس کے خلاف منسوخ نہ کروں گا، وہ اپنی راست بازی میں جو اس نے کیا زندہ رہے گا۔ خدا فرماتا ہے کیا شریر کی موت سے میری خوشی ہے، اور میں اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ شریر اپنی شرارت سے باز آئے۔ کسی کی صداقت اس کی اولاد کو نہیں بچا سکے گی، نہ ہی کسی کے بیٹے کی صداقت اس کے باپ کو بچا سکے گی۔ جس کی راست بازی ہے اسی کے لیے اس کا اجر ہے۔ اس لیے شخصی طور پہ ہر ایک کا مسیح یسوع کو قبول کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نجات شخصی ہے کہ آپ مسیح یسوع پر ایمان لائیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تو آپ بزمہ لے سکتے ہیں۔ کسی کے بہاف پر ایسا نہیں ممکن کہ آپ بزمہ لیں کہ جی میں اپنے بیٹے کی جگہ پر اقرار کرتا ہوں کہ وہ ایماندار ہوگا، وہ مسیح کی فرمانبرداری کرے گا، وہ سنڈے اسکول میں آئے گا، وہ اسکول میں آئے گا اور وہ چرچ میں آئے گا۔ ہم اس بات کی ذمہ داری تو لے سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے مسیح یسوع کو شخصی نجات دہندہ ہرگز بھی قبول نہیں کر سکتے۔ اس لیے لازم ہے کہ مسیح یسوع کو پہلے شخصی نجات دہندہ قبول کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ بپتسمہ لے سکتے ہیں۔ اگر ابھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے جو ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی، تو آپ یقیناً وہ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو ہم تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا جو آج کا نقطہ ہے جس پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ہم بزمہ کیوں لیں۔
क्या ये ज़रूरी है? मेरे अजीज़ों, बपतिस्मा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये मसीह का हुक्म है। जब हम मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत से ऑनवर्ड 20वीं आयत तक पढ़ते हैं तो खुदावंद का कलाम लिखा है, आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको उन तमाम बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, तो देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पर खुदा ने ये एक हुक्म दिया है कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। तो इस तरह से ये कलीसियाई ऑर्डिनेंस है, ये खुदा का हुक्म है कि हम लोगों को खुदा के कलाम की तालीम दें और जब वो मसीह यीशु को कबूल करें तो उनको बपतिस्मा दें। तो इस तरह से हम उसके हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, बपतिस्मा लेने से कोई हम इंतहाई पाकीज़गी हासिल नहीं करते, बल्कि पाकीज़गी हमें मसीह यीशु के वसीला से हासिल हो जाती है। हम फरमाबरदारी करते हैं और आपको पता है फरमाबरदारी का बहुत बड़ा अजर है, बरकत है। जो लोग फरमाबरदारी नहीं करते वो बरकत से महरूम रह जाते हैं, लेकिन जो लोग फरमाबरदारी करते हैं वो बरकत पाते हैं। तो इस तरह से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम खुदा के साथ फरमाबरदारी का इजहार करते हैं, हम उसके हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं कि खुदावंद तूने ये हुक्म दिया और मैंने इसे पूरा किया है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया में भी लोगों ने किया। जब हम अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 41वीं आयत से 42वीं आयत तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि बस जिन्होंने खुदावंद का कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 लोग मसीह कलीसिया में शामिल हुए और जिन्होंने खुदावंद का कलाम कबूल किया वो रफ़ाकत रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने और तालीम पाने में मशगूल रहे। तो लाज़म है कि पहले एक कलाम को कबूल करें, मसीह यीशु का अपना शख्स जाना कबूल करें, फिर उसके बाद हम जो है बपतिस्मा लें। हम इस तरह से फरमाबरदारी का इजहार करते हैं और दूसरे नंबर पर हम कलीसिया में शमूलियत का इजहार करते हैं, क्योंकि जब आप मसीह यीशु को कबूल करते हैं आप मसीह में शामिल हो जाते हैं, मसीह के बदन में शरीक हो जाते हैं। कैसे शरीक हो जाते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही कि मैं जो गुनाह आलूदा हूँ, मेरी जिंदगी में जो गुनाह बसा हुआ है, जब मैं अपने दिल का दरवाजा मसीह के लिए खोलता हूँ तो वो मेरी जिंदगी में आ मौजूद होता है, वो अपने खून से धोकर पार करता है और वो मुझ में बस जाता है। जैसा कि मुकाशफे किताब उसके 3 बाब की 20वीं आयत में लिखा है कि देख मैं तेरे दिल की तरफ पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ और जो कि मेरी आवाज सुन के अपने दिल की तरफ को खोलता है, मैं उसके साथ अंदर आकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। तो क्या हुआ कि मेरी जात में उसकी जात आकर बस गई, सुकूनत कर गई, रहना शुरू हो गई। और ये बहुत बड़े एहसास की बात है कि खुदा जो आसमानों के आसमान में भी नहीं समा सकता, हम में रहता है, हम में बसता है। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है ये जलाल का भेद है कि वो हम में रहता है, वो हम में सुकूनत करता है। और हम देखते हैं जब बनी इस्राएल कौम उनके मिस्र से निकल रहे थे तो जब भी खुदा का रूह आकर ठहरता था तो वो सजदा करते थे, खुदा के सामने झुकते थे कि खुदा आ मौजूद हुआ है और वो अपना सफ़र शुरू करते थे कि खुदा हमारी जिंदगियों में, हमारे सफ़र में हमारे साथ है। और कई दफ़ा ऐसा होता जब मूसा, क्योंकि बनी इस्राएल कौम ने जब खुदा की नाफरमानी की तो खुदा ने कहा अब मैं इस कौम के बीच में नहीं आऊंगा, ये गर्दनकश है, ये मेरी हर वक्त नाफरमानी करते रहते हैं, मैं इनके बीच में नहीं रहूंगा। तो खुदा मूसा से बात करता है तो मूसा खुदा से कहता है खुदा प्लीज तो इनको माफ कर दे, लेकिन खुदा गुस्से में आ जाता और खुदा उनके बीच में आने से इनकार करता। तो फिर मूसा क्या करता, वो लश्करगाह से बाहर जाता और जाकर दूर अपना खैमा लगाता और जब वो खुदा के साथ बातचीत करता तो ऐसी आवाज आती जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। तो तमाम
बड़ी सी कौम लश्करगाह से बाहर निकलती और अपने अपने लश्कर के यानी टेंट, लश्करगाह कहते हैं जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे टेंट लगाए हुए हैं और वहाँ पर मौजूद है, और वो दूर से देखते हैं कि खुदा आ गया हुआ है और मूसा के साथ बातें कर रहा है, और वहीं पर वो सजदे में गिर जाते हैं, खुदा के हुजूर में दिख जाते हैं कि खुदा आ मौजूद हुआ है। तो ये कितनी बाबरकत बात है कि खुदा मुझ में और आप में रहता है, इसलिए आप जो मसीही हैं बाबरकत लोग हैं। खुदा हम में सुकूनत करता है, खुदा हम में रहता है, इसलिए खुदा ने अपने कलाम में कहा है कि तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो मगर खातर जमा रखो क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। तुम मुझसे ना डरो जो दुनिया में है, क्योंकि जो तुम में है वो दुनिया से बड़ा है। तो खुदा हम में रहता है, खुदा हम में सुकूनत करता है, खुदा हमारे अंदर मौजूद है जो हमें कभी भी बेबस नहीं होने देता, कभी नढाल और परेशान नहीं होने देता। बेशक मेरी जिंदगी में बहुत सारे मुश्किलात वाक़यात ऐसे हैं जब मैंने कहा अब नो मोर, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं रहूंगा, अब मेरा खात्मा होना जरूरी है, लेकिन खुदावंद ने कहा कि खौफ ना खा, बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं 5 दफ़ा मेरा ऑपरेट हुआ और ऐसे लगा जैसे मैं मौत की वादी में पहुंच गया, और खुदा मुझे वापस मोड़ कर लाया क्योंकि वो हम में बसता है, वो हमारी ज़िंदगी में अपने मंसूबों को अंजाम देना चाहता है। इसलिए खुदा के कलाम बयान करते हैं, ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है, खुदा की आस रख, वो तेरे चेहरे की रौनक और तेरा खुदा है, मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। हमारा ध्यान हमारी सिर्फ अपीयरेंस पे लगा रहता है, ज़ाहिरी हालत में लगा रहता है। मसीह यीशु को जो कबूल कर चुके हैं वो अब वो नहीं रहे, क्योंकि बेशक हम पहले जिस्मानी थे, जिस्म के एतबार से जाने जाते थे, लेकिन अब हम जिस्म के एतबार से नहीं जानेंगे, क्योंकि अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही और देखो वो नहीं हो गई, अब हम नए मखलूक हैं, हम मसीह में नए हो चुके हैं। लाजम है कि हम उस नए तौर पे जिंदगी गुजारते रहें, और जब भी हम पस्त हों, हम मायूस हों, नाउमीद हों, कमजोर हों, अपने आप को रद्द किए हुए, छोड़े हुए समझें, तो खुदावंद के बंदा अय्यूब की तरह कहें कि मैं जानता हूं कि मेरा मक़सद देने वाला जिंदा है, और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा, और अपने जिस्म के इस तरह से बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने जिस्म में अपने खुदा को देखूंगा, मैं खुद देखूंगा, मेरी आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की आंखें। ये जिस्म बेशक गुनाह के हाथ भिगा हुआ है, लेकिन किस कदर बाबरकत बात है कि खुदा इसमें रहता है। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस कहता है, हाय मैं कैसा कमबख्त हूं, मुझे इस गुनाह के बदल से कौन आजाद करेगा। जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, लेकिन जिस बदी का इरादा नहीं करता वो कर लेता हूँ, और जब मैं वो करता हूँ जिसका इरादा मैं नहीं करता, तो करने वाला मैं न रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। वो कहता है मैं अपने जिस्म के एतबार से तो गुनाह का, लेकिन मैं अपने रूह के एतबार से खुदा की शरीयत का पसंद करने वाला हूँ। और इसलिए वह कहता है कि मैं अपने खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे जिंदगी के रूह के एतबार से मौत की शरीयत से निकालकर जिंदगी में दाखिल कर दिया। बस अब जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं देता, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 24वीं आयत ये बयान करती है, हम मुबारक लोग हैं, हम बाबरकत लोग हैं। इस मुबारक हाली में, इस बरकत हाली में आगे बढ़े चलें, यकीनन हम बरकत पाएंगे, यकीनन हम दूसरों के लिए अपने लिए बरकत का सब होंगे। इसीलिए हम जो है बसमा लेते हैं, मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, क्योंकि मसीह यीशु का ताल्लुक हमारी शख्सी जिंदगियों के साथ है, और वो नहीं चाहता कि हम में से एक भी शख्स हलाक हो। वो चाहता है कि हम सब बच जाएं, निजात पाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। मैं एक आम मिसाल देने लगा हूँ कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, तो मैं अपनी डॉक्टरी याद भी उसको दे दूँगा। क्या अब इसको भी डॉक्टर कहना शुरू कर दे क्योंकि मैंने अपनी आधी डॉक्टरी इसको दे दी है? ऐसा हो सकता है? उसे बाकायदा तौर पे उस पूरे प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। जैसे बाप
ٹاٹ پہ بیٹھتا تھا، کرسیوں پہ بیٹھتا تھا، بینچ پہ بیٹھا، یونیورسٹیز میں آیا، سیکھا، تجربات کیے، تعلیم حاصل کی، مختلف طرح کے معاملات اور مشکلات کا سامنا کیا، امتحانات میں سے گزرا اور پھر کہیں جا کر اس پوزیشن کو حاصل کیا. تو اس کو تھوڑا سا دے دے کیونکہ اس کا اتنا چہیتا بیٹا ہے، اس کے سلب سے ایسے دے سکتا ہے. کیوں اس کو اتنے دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا ہوا ہے؟ کیوں اسے اتنی جگہ سے مختلف پریشانیوں، کئی دفعہ شاید اس کو برے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو جب ہم کسی کو دنیاوی چیز میں شریک نہیں کر سکتے، دنیاوی اس عہدے میں، برکت میں شریک نہیں کر سکتے، تو نجات تو خدا کا تحفہ ہے، میں نے خداوند سے حاصل کی، تو یہی خداوند سے آپ بھی شخصی طور پہ حاصل کر سکتے ہیں. تو جب فلپس نے اس کلام کو سنا، اس نے کہا ہاں میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور وہ پانی میں اترے اور اس نے اسے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا قدوس کے نام سے بسمہ دیا، اور اس طرح سے وہ خوشی کرتا ہوا اپنے گھر کو لوٹ گیا. اور فلپس خداوند کے کلام کی خوشخبری سناتا سناتا پھر دوبارہ اسی شہر میں شذوذ کے راستے سے چلا گیا. تو اس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکم کی فرما برداری کریں. فرما برداری کریں گے تو اجر پائیں گے، برکت پائیں گے. پھر ہم بسمہ اس لیے نہیں لیتے کہ بسمے سے نجات ملتی ہے، نجات مسیح یسوع کو قبول کرنے سے ملتی ہے. بسمہ صرف فرما برداری اور کلیسیا میں شامل ہونے کا اظہار ہے. اور دوسری بات، بسمہ سے ہم اعلانیہ اقرار کرتے ہیں دوسروں کے سامنے. جب ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں شاید کسی کو پتہ نہ چلے. کئی دفعہ ہم کلیسیا میں کھڑے ہو کے قبول کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم ہاتھ اٹھا کے قبول کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم کلام سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آج نہیں پھر صحیح. تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گھر میں جا کر غور و خوض کرتے ہیں، پادری صاحب نے کلام سنایا سی ہے، گل کلام کی ہے، کس طرح ہے، تو ہم اس پر غور و خوض کرتے ہیں. پھر ہمارا دل قائل ہوتا ہے، ہم پرسنلی طور پہ سجدے میں جھک جاتے ہیں، خداوند کو اپنا شخصی نجات میں قبول کرتے ہیں. تو یہ تبدیلی کسی کو پتہ نہیں چلتی. لیکن جس دن ہم بسمہ لیتے ہیں کلیسیا کے سامنے، تو کلیسیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اعلانیہ طور پہ اظہار کر رہا ہے کہ اب یہ نہیں بلکہ مسیح اس میں زندہ ہے، یہ اپنے سرے سے پیدا شدہ مسیحی ہے، یہ اپنی تبدیل شدہ زندگی کا اظہار کر رہا ہے. تو بسمہ اعلانیہ اظہار ہے. مسیح کو قبول کرنا ہمیں نجات پہلے سے دے دیتا ہے، لیکن ہم اس کے ذریعہ سے دوسروں کے سامنے اقرار کر پاتے ہیں کہ اب ہم مسیح سے پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، ہم نئے سرے سے پیدا شدہ مسیحی ہیں. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے اور یہ فضل عطا کرے کہ ہم خداوند کے کلام کی فرما برداری کریں اور جو غلط تصورات ہیں ان کو جھٹکیں. میں ایک دفعہ پھر آج جو 3 باتیں ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. پہلی بات کہ ہم نے ایج لمیٹیشن اگر سامنے رکھی ہے تو غلط تصورات کو جھٹک دیں. 15 سال تک کی ایج بہترین ایج ہے، آپ اس ایج تک اپنے بچوں کو مسیح یسوع کے پاس لے کر آئیں. دوسری بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ ہم کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ بپتسمہ گناہوں کو دھوتا ہے. تو بپتسمہ گناہوں کو نہیں دھوتا بلکہ مسیح یسوع کا خون ہے جو گناہوں کو دھوتا اور پاک کرتا ہے. ہم پانی کے ذریعے سے ایسے ایسے پیدا نہیں ہوتے جو کہ بپتسمے والا پانی ہے، بلکہ ہم کلام حق کے ذریعے سے جو غیر پانی تخم ہے اس کے وسیلہ سے پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پطرس کے خط میں سے پڑھا ہے. اور پھر اس کے بعد جو تیسری بات ہم نے سیکھی ہے کہ ہم اب بطور والدین اپنے بچوں کے بحاف پر ان کے ایمان کا اقرار نہیں کر سکتے. ایمان جو بسنے کے لیے میرٹ ہے، جو قابلیت ہے، وہ پہلے مسیح یسوع کو قبول کرنا ہے. تو آپ مسیح یسوع کو قبول کریں، پھر آپ بسمہ لے سکتے ہیں. اور بسمہ ہم کیوں لیتے ہیں؟ ہم مسیح کی فرما برداری کے لیے، ہم مسیح کے کلیسیا کے سامنے اعلانیہ اظہار کے لیے بسمہ لیتے ہیں. یہ آج باتیں ہیں جو ہم نے باہم مل کر سیکھی ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے پہلے ایسے ہی بسمہ لیا کہ کہیں نام لکھوا دیا ایسے دیکھا دیکھی، تو وہ یہ سوال ایسے میرے ذہن میں بھی اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے آیا ہے. تو وہ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ ہاں لاسٹ ٹائم میں نے ادھر سے لے لیا تھا تو آپ کوئی ضرورت نہیں بسمہ لینے کی، کیونکہ بسمہ ایک دفعہ ہوتا ہے. میرے دوستوں اگر آپ نے درست طریقے سے بسمہ نہیں لیا تو آپ پہلے مسیح یسوع کو قبول کریں، اس کے بارے میں سیکھیں، پھر آپ بسمہ لیں. کیونکہ بسمہ بے شک ایک ہے لیکن
درست بسمہ. اگر آپ اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب پڑھیں تو وہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں اور خداوند کا بندہ پولس رسول وہاں ان کے پاس جاتا ہے تو وہ ان سے ذکر کرتا ہے کہ کیا تم نے بسمہ لاتے وقت روح القدس کو پایا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو سنا بھی نہیں. پھر انہوں نے کہا تم نے بسمہ کس بات کا لیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو یوحنا کا بسمہ لیا. تو انہوں نے کہا تمہیں یسوع کے نام کا بسمہ لینا ضرور ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 3 آیت سے میں پڑھتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے اس نے کہا بس تم نے کس کا بسمہ لیا؟ انہوں نے کہا یوحنا کا بسمہ. پالوس نے کہا یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا. انہوں نے یہ سن کر خدا یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا. تو انہوں نے بسمہ لیا تو تھا لیکن درست نہیں تھا. اور اگر ہم نے آج جیسے خدا کے کلام کی سچائی کو سیکھا, اگر ہم نے درست بسمہ نہیں لیا تو ہم درست بسمہ لے سکتے ہیں. ہم غلط بنیاد پر گھر نہیں بنا سکتے, درست بنیاد پر ہم گھر بنا سکتے ہیں. اس لیے اگر ہم نے درستی کے ساتھ جو آج خدا کے کلام سنا اس کے مطابق بسمہ نہیں لیا تو ہم لے سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہمارے ذہن میں کلام کی ایک آیت آئی جو کہ اسی وقت میں لکھی ہے کہ بسمہ ایک ہے, خدا بھی ایک ہے اور روح بھی ایک ہے. بے شک بسمہ ایک ہے لیکن جو رائٹ ہے وہ ہے, نہ کہ جو رونگ ہے ہم اسی پر جو ہے بنیاد تعمیر کرتے جائیں. میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ ہمیں غلط پودے کو پانی نہیں دینا. جب غلط پودے کو پانی دیں گے تو وہ جب غلط درخت تناور بن جائے گا تو اس کا خمیازہ بھی پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو لازم ہے کہ جہاں پر غلط ہے اس کو غلط کہیں اور جو درست ہے اس کو درست کہیں, اور ہمیشہ غلط کو غلط کہنے کا جذبہ اپنے اندر رکھیں, کیونکہ اس طرح سے ہم برکت کا سبب ہوں گے اپنے لیے بھی اور دوستوں کے لیے. اور خدا نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ اگر تو لطیف کو کثیر سے جدا کرے تو میرے منہ کی مانند ہوگا. کہ خدا لطیف کہتے ہیں صاف اور شفاف ہو, کثیر کہتے ہیں جو گندا اور میلا کا چہرہ ہے. ہم نے ان کو الگ الگ کرنا ہے. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے. آئیے ہم اپنے ضرور اٹھائیں, اپنے آپ کو بند کریں اور دعا کریں. ہم آج کے دن کے لیے اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے پھر شکر گزاری کریں گے جو آج بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ساتھ بسم میں شریک ہوتے ہیں. ہم ان کے لیے خدا ان کے لیے برکت چاہیں گے اور اسی طرح سے ہم دعا کریں گے کہ آج جو خدا ان کے کلام میں سے ہم نے تعلیمات سیکھی ہے وہ ضرور ہے کہ اس پر